بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ اس رات کا کہ جس رات حضور اکیلے ہی فلسطین پہنچے۔ دوستوں، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دن پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی رات ہو جاتا۔ اگر اتنی مصیبتیں آسمان پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ اگر زمین پر اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ بھی کانپ اٹھتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے حضور کا دل اتنا زیادہ مضبوط بنایا کہ آپ نے ان سبھی غموں کو برداشت کیا اور ایک پل کے لیے بھی اسلام کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جس وقت حضور نے مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ کو سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے وہ بھی آپ کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ جن لوگوں کو بھی آپ سمجھانے جاتے وہ دور سے ہی پتھر مارنے لگتے۔ کبھی کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، کبھی زمین سے مٹی اٹھا کر پھینک دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا دن ایک ایک آدمی کو سمجھاتے کہ اے بھائی، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن صبح سے شام ہو جاتی مگر مکہ میں کوئی بھی ایک انسان آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ حضور کا بچپن سے نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن۔ آپ اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھے۔ والد کی وفات تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو امی بھی چھوڑ کر چلی گئیں۔ 2 سال تک دادا ابو طالب نے آپ کو پالا، لیکن اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، اور آخر میں آپ کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر ساری زندگی آپ کی کفالت کرتے رہے۔ لیکن جب حضور نے مکہ والوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو سبھی آپ کے دشمن بن گئے، اور ایک دن ابو جہل مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، آپ ہمارے علاقے کے بڑے بوڑھے انسان ہیں۔ آپ کے بھتیجے محمد نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے، اس لیے آپ انہیں روک دیں کہ وہ ایک اللہ کی طرف بلانے کی دعوت چھوڑ دے، ورنہ اگر ہم سب ایک ہو کر ان کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو بعد میں آپ اس بارے میں ہم سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ چچا ابو طالب نے جب حالات کی نازکی دیکھی تو جلدی سے اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ دیکھو تمہاری قوم کے سردار جمع ہیں اور تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف بلانا بند کر دو۔ اس لیے مجھے بھی مناسب لگتا ہے کہ تم ان کی بات مانو، کیونکہ اے میرے بھتیجے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تم بھی تھوڑا گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے کام کاج پر دھیان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے چچا ابو طالب کی زبان سے یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگے کہ اے میرے چچا جان، اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور کہیں کہ میں اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضور روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تو یہ دیکھ چچا ابو طالب کا بھی دل پگھل گیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن اللہ کی قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک حضور کی سب سے ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ یہ دونوں حضرات آپ کے لیے ایک ایسا سہارا تھے کہ جس کی باتوں سے حضور کا دل مضبوط رہتا۔ لیکن اب دونوں نے ہی ایک ساتھ چھوڑ دیا۔ 4 بڑی بڑی لڑکیاں تھیں، ان کی بھی ذمہ داری پوری طرح آپ کے اوپر آ گئی، اور دوسری طرف اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے پیارے نبی، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات آئیں، آپ کو اسلام کی دعوت سے نہیں رکنا بلکہ برابر لوگوں کو سمجھاتے رہنا ہے۔ آخر جب حضور مکہ کے لوگوں کو سمجھا کر تھک گئے اور بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے تو ایک دن مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو کچھ اسلام کی باتیں سمجھا سکیں۔ شاید وہاں کے سرداروں میں سے کوئی بندہ ایمان لے آئے تاکہ وہ اسلام کے لیے ایک مضبوط طاقت بنے۔
لیکن ان لوگوں نے تو حضور کی بات ہی نہ سنی اور اپنے علاقے کے بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے، اور اتنا زیادہ مارا کہ سر کا خون بہتے ہوئے پیروں کی جوتیوں میں آ کے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ چچا اور بیوی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا بھی نہ ہوا کہ دوسری طرف طائف کے لوگوں نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس سر جھکائے ایک باغ میں بیٹھے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، آپ نے یہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ یہ تو ہر موقع پر مجھے ذلیل کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، لیکن اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے حکم پر ایسے ہی لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا غم دیکھ کر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس آسمانوں پر بلاؤں گا۔ آخر جب رات ہوئی اور حضور بستر پر لیٹے تو اچانک حضرت جبریل علیہ السلام ایک تیز رفتار سواری لے کر آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ گئے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت سارے نبی جمع تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور کو دیکھتے ہی تمام نبیوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور پھر حضور نے سارے نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج کے سفر پر گئے۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے اور پھر اسی طرح 6 آسمان پار کر کے حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کے ساتھ 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری حد بس یہیں تک ہے، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا ورنہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، اس لیے اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانے۔ اتنا کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو اسی جگہ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور پھر اللہ نے ایک سواری بھیج کر اپنے حبیب کو اپنے عرش پر بلایا اور جیسے ہی حضور اللہ کے سامنے عرش پر پہنچے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے بیچ سے سارے پردے ہٹا دیے، اپنے حبیب کو اپنے عرش پر بلایا اور پھر جس دم اللہ کے خوبصورت چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے جھوم اٹھے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ کائنات کی تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اس پر میرا درود و سلام ہو۔ اور پھر اللہ نے بھی مسکراتے ہوئے بہت عزتوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے عرش پر بٹھاتے ہوئے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیارے نبی، تم پر میرا سلام ہو اور میری رحمتیں و برکتیں نازل ہوں۔ تو حضور نے اس وقت سلام کا جواب دیتے ہوئے ہم کمزور امتیوں کو بھی یاد رکھا اور کہا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے اللہ، میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگ پر بھی آپ کا سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ آج نماز میں جس اتحیات کو ہم پڑھتے ہیں دراصل وہ اتحیات ہی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے بیچ کی دعا ہے جو ہمارے نبی نے پڑھی۔ ہمارے نبی نے اللہ کو سلام پیش کیا اور اللہ نے اس کے جواب میں نبی سے جو کچھ بھی کہا وہی ہم اتحیات نماز کے درمیان پڑھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، اگلے بھاگ کے لیے سبسکرائب کریں۔ ایسی دینی معلومات کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لائک کر دیا کرو یار، بہت محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں اور ریکارڈ کرنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔